بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وا اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ کس نمبر 51 ڈاکٹر صفدر محمود لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے مذاکرات کے ٹیبل کو میدان جنگ میں بدل دیا اور انگریزوں اور کانگریسوں کی ہر چال کا نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک جنگجو جرنیل کی طرح دلائل سے ایسے حملے کی کہ دونوں حملہ آوروں نے پسپائی اختیار کر لی۔ نتیجتاً جب کیبنٹ مشن پلان منظر عام پر آیا تو کانگریس کی بنیاد ہل گئی۔ انہوں نے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار مولانا آزاد کو ٹھہرایا اور انہیں فل فور کانگریس کی صدارت سے ہٹا کر نہرو کو صدر نامزد کر دیا۔ نہرو نے اپنی پریس کانفرنس میں کیبنٹ مشن پلان کے الفاظ تو وہی رہنے دیے مگر معانی بدل دیے۔ لیونا روڈو موز لفظوں کی ہیر پیر پر قائد اعظم کے رد عمل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے مشہور صحافی حامد میر نے اپنے پروگراموں میں ارد شیرکاؤس جی اور پروفیسر ڈاکٹر ہود بھائی کو اپنے شو میں مدعو کرنا شروع کیا اور یہ سلسلہ وقفے سے طویل عرصہ تک چلتا رہا۔ دونوں مہمانوں سے کچھ ایسے سوالات پوچھتے جاتے جن کا مقصد پاکستان اور قائد اعظم کو تنقید کا نشانہ بنانا اور توہین کرنا تھا۔ حامد میر کا یہ مشن امن کی اشاع کی تبلیغ اور پڑھے لکھے طبقے کو بتانا تھا کہ تقسیم ہند ایک غیر فطری اور غیر منصفانہ عمل تھا جس کے نتیجے میں برصغیر پاک و ہند میں امن کو کئی طرح کے خطرات لاحق ہوئی۔ بعد میں حامد میر کا بنگلہ دیش جا کر حسینہ واجد سے تمغہ وصول کرنا اور پاکستان مخالف تقریر کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دانشور طبقہ خاص کر سوشل نظریات کے حامد خاندانوں کو 70 سال بعد بھی پاکستان سے کوئی لگاؤ نہیں۔ یہ لوگ کیبنٹ مشن کو آج بھی اپنے سوچ و فکر کا حصہ بنائے اغیار کے امنائی پر فخر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صفدر قائد اعظم کی بصیرت اور مستقبل بینی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بیان کو دہراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ نے مسلم حمایدین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ باقی اسٹوری اگلے قسط میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا قسط آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قسط پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے قسط میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔